नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। अली व बतूल के मुक़द्दस ख़ानदान पे मोहब्बत भरी सलवात पढ़ें। यही ख्याल मेरे दिल का चैन लगता है, यही ख्याल मेरे दिल का चैन लगता है। मैं क्या करूं कि यही नूरे ऐन लगता है। और बुरा न मान जो नेज़े की नोक पर मुझको, ज़मीं पे अर्श से ऊंचा हुसैन लगता है। बुरा न मान जो नेज़े की नोक पर मुझको, ज़मीं पे अर्श से ऊंचा हुसैन लगता है। अब आपके सामने खतीब इस्लाम जनाब अल्लामा फजल अब्बास काज़मी साहब वो खिताब फरमाएंगे और उनके बाद ज़ाकिर मलक अली जाफ़र साहब वो ज़िक्र मसाइब बयान फरमाएंगे। फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। करीम अल्लाह तुझे तेरी इज़्ज़त और अज़मत और किबरियाई का वास्ता आज के फर्श अज़ा बचाई मोमिन मोमिनात के खर्च और अखराजात सदात की ये कोशिश बाबश परवरदिगारा अपनी इबादत में शुमार फरमा। जितने मोमिनीन और मोमिनात इस फर्श अज़ा पे जितने कदम चल के आए हैं मालिक हर कदम इबादत में शुमार फरमा। इस दौरे पुरफ़ितन के अंदर हुज्जत खुदा हज़रत वली अलहसन के ज़ुहूर में ताजील फरमा और बिलखसूस इस दौरे आज़र के अंदर मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो सलाम ज़िदगान हैं मालिक उनकी मदद फरमा और जितने मुखय्यर हज़रात हैं परवरदिगारा उनको उनकी मदद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और मालिक हमारे उठे हुए हाथ मुँह से निकले हुए कलेमात उनके हक़ में कबूल फरमा। मोमिनीन की इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत फरमा। जितने हाज़रीन हैं बिलखसूस आज के जो बानियान हैं उनके मरहूमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए आका मौला के ज़ुहूर में ताजील के लिए बुलंदतर सलावा। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीना अबील क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-हुदात अल-महदीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबा अमिल्ला यहदी इल्ला अन युहदा फ़मा लकुम कैफ़ा तहकुमून। हदिया सलवात इंतहाई मेरे वाजिबुल कदर मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के लिए सरनामा कलाम के अंदर मैंने सूरह यूनुस की 35वीं आयत मुबारका को अनवान करार दिया है। शायद गुफ्तगू का अनवान कुछ और करार पाता मगर चूँकि क़िबला मौजूद हैं
وہ گفتگو فرما رہے تھے ایک ہادی کے اوپر، تو میں نے بھی چاہا کہ میں موضوع کا تسلسل برقرار رکھوں۔ ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع۔ وہ کریم خالق و مالک براہ راست بنی نوع انسان سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ حضرت انسان، ہم نے تمہارے سامنے دو طرح کے افراد متعارف کروائے۔ میں نے تھوڑا سا ساتھ دیں گے۔ دو طرح کی شخصیات قبلہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے متعارف کروائیں۔ ایک وہ ہیں جو ہمارے حکم سے، ہماری طرف سے منصب ہدایت پہ فائز ہو کر ہدایت کرنے کے لیے آئے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو قدم قدم پر ہدایت کے محتاج ہیں۔ اے حضرت انسان، اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ ان دو افراد میں سے تم پیروی کن کی کرو گے، اتباع کن کا کرو گے، اطاعت کس کی کرو گے؟ آیا اس کی کہ جو ہماری طرف سے منصب ہدایت پہ فائز ہوا ہے، یا وہ جو خود محتاج ہدایت ہے؟ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ اب فیصلہ حضرت انسان کے پاس ہے کہ وہ ان دو شخصیات میں سے اتباع کس کا کرتا ہے، پیروی کس کی کرتا ہے، کس کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک فیصلہ کن جملہ کہا اس آیت کے اندر کہ اگر تم نے، اے انسان، اگر تم نے ہمارے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر، نوجوان تو ساتھ دیں گے، ہمارے بنائے ہوئے کو، ہمارے منتخب شدہ کو چھوڑ کر غیر ہادی کی اطاعت کی تو فما لکم کیف تحکمون، پھر یہ تاریخ انسانیت کا بدترین فیصلہ ہوگا۔ یہ حکم کس کا ہے؟ پروردگار کا۔ کس کے لیے؟ ہم انسانوں کے لیے۔ تھوڑا سا ساتھ دیں گے، بات کو آگے بڑھا پاؤں۔ یعنی پروردگار کا حکم انسان کے لیے ہے کہ جس کو میں منصب ہدایت پر فائز کر کے بھیجوں، اب تمہارا کام ہے کہ تم اس کی اتباع کرنا، اطاعت کرنا۔ بات واضح ہو گئی؟ اور یہ حکم تو پروردگار کا تھا ہمارے سارا آنکھوں پر، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار ہے، کریم ہے، رحیم ہے۔ یہ لا تعداد صفات کا مالک ہمارا خالق و مالک انسان کو حکم دے رہا ہے کہ جس کو میں منصب ہدایت پہ فائز کر کے بھیج رہا ہوں تم اس کی پیروی کرنا۔ پروردگار ٹھیک ہے، تیرا حکم ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے حکم ماننے کے پابند ہیں، مگر پروردگار کیا ہم فقط ہی تیری مخلوق ہیں؟ جو فرمائیں گے میرے محترم سننے والے، کیا فقط انسان ہی تیری مخلوق ہے اور مخلوق نہیں ہے؟ تو پھر حکم ہدایت و اطاعت انسان کے لیے کیوں؟ بھی پتھر تیری مخلوق ہے، درخت تیری مخلوق ہے، جانور تیری مخلوق ہے، تو کسی پتھر کی ہدایت کے لیے ہادی نہیں آیا، درخت کی ہدایت کے لیے کوئی ہادی، کوئی رہبر، کوئی رہنما نہیں آیا، کسی جانور کی ہدایت کے لیے کوئی رسول نبی نہیں آیا۔ پروردگار سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، تو نے انسان کی ہدایت ہی کیوں کی؟ وہ جو فرمائیں گے یہ ہدایت فقط انسان کی ہی کیوں؟ پتھر بھی مخلوق ہے، درخت بھی مخلوق ہے، جانور بھی مخلوق ہے، انسان بھی مخلوق ہے، فرشتہ بھی مخلوق ہے، اتنی لا تعداد مخلوقات کا تو خالق ہے، مگر ہدایت انسان کے لیے ہے، پتھر کے لیے نہیں، درخت کے لیے نہیں، جانور کے لیے نہیں۔ سنو گے جواب کیا آئے گا؟ نہ پتھر میں عقل ہے، کوئی تو ہوگا جو ساتھ دے گا۔ میں ممبر کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہا نہ پتھر میں عقل ہے، نہ درخت میں عقل ہے، نہ جانور میں عقل ہے۔ اگر جملہ محسوس کرو گے تو پروردگار بتانا چاہ رہا ہے نہ پہلے میں عقل ہے، نہ دوسرے میں عقل ہے، نہ تیسرے میں عقل ہے، یعنی یہ تینوں بے عقل ہیں، اور اللہ کبھی بے عقلوں کو ہدایت نہیں کرتا۔
سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ حیدری! اللہ کبھی بے عقلوں کو ہدایت نہیں کرتا کہ دیکھو میں ذمہ دار ہوں، جو جملہ میں کہہ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ بہرحال یعنی اللہ کہنا چاہتا ہے نہ پہلے میں عقل ہے، نہ دوسرے میں عقل ہے، نہ تیسرے میں عقل ہے، یعنی تینوں بے عقل ہیں۔ چوتھے مقام پہ انسان آیا، اللہ نے عقل بھی دے دی، شعور بھی دے دیا، ادراک بھی دے دیا، فہم بھی دے دیا، انسان بھی بنا دیا، تو پتہ چلا چوتھے مقام پر انسان بنتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ تو عزیزان اکرامی، اچھا یہ مقام آپ محظوظ ہوئے، جملے کو آپ نے محسوس کیا، تو سنیے اس کی کچھ صفات۔ اللہ نے پہلا جمادات ہے یعنی پتھر، اللہ نے اس کو کچھ صفات دی، یعنی کیا صفات ہے؟ جہاں رکھ دو پڑا رہے، سلامت رہی ہے۔ پتھر ہے، جمادات ہے، جہاں رکھ دو پڑا رہے، جو بنا دو وہ بن جائے، جہاں بٹھا دو بیٹھ جائے، یہ صفت ہے پہلے کی۔ اچھا دوسرے کو کچھ اور صفات عطا کی، یہ اتنی صفات عطا کی، کبھی یہ میدان میں نظر آتا ہے، کبھی پہاڑ کی چوٹی میں نظر آتا ہے، یہ صفت ہے دوسرے کی۔ بھی آپ درخت دیکھیں، میدانوں میں بھی ہوتے ہیں، پہاڑوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اچھا تیسرے مقام پہ حیوان ہے، جانور ہے، اس کو اللہ نے کچھ اور صفات عطا کی، کھاتا ہے، شاہ صاحب پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، یعنی اٹھنا بیٹھنا تو جانتا ہے، یہ نہیں جانتا کہ اس جگہ میرے بیٹھنے کے لائق بھی ہے کہ نہیں۔ اچھا چوتھے مقام پر عقل آ گئی، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں آگے بڑھوں۔ چوتھے مقام پر شاہ صاحب اللہ نے عقل دے دی، جب عقل دے دی، عقل کے بل بوتے پہ انسان بن گیا۔ تو جو ہے نا احباب، جب عقل آ گئی اللہ نے انسان بنا دیا، انسان بن گیا۔ اب پروردگار جب عقل دے دی ہے، پھر ہادی کی کیا ضرورت تھی؟ بے عقل خود مجسمہ ہدایت ہے، عقل خود رہبری کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، عقل کی بنیاد پہ انسان سوچتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ جب عقل دے دی ہے پھر ہادی کیوں بھیجے؟ اللہ نے کہا ہم خالق العقل ہیں، اے انسان ہم بہتر جانتے ہیں تیری احتیاجات کیا ہیں۔ اگر عقل کافی ہوتی، توجہ فرمائیں گے، اگر عقل کافی ہوتی ہم کبھی بھی ہادیوں کو نہ بھیجتے۔ مثال دوں تاکہ نوجوان سمجھ سکیں، بھی عقل تو نمرود کے پاس بھی تھی، پھر بھی خدائی دعویٰ، عقل شداد کے پاس بھی تھی، پھر بھی اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، عقل فرعون کے پاس بھی تھی، پھر بھی دعویٰ کرتا رہا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ عقل مسلمہ کذاب کے پاس بھی تھی، پھر بھی اپنے آپ کو نبی کہلواتا رہا۔ اور میں دور کی بات نہ کروں، میں آپ کے مشاہدے کی بات کروں، آج بھی مسجد کے 2 رکعت نماز کا جو پیش نماز ہے، سامنے کھڑا ہو کے اپنے آپ کو امام کہلواتا ہے۔ توجہ ہے نا، یعنی پتہ چلا کہ عقل کافی نہیں ہے، عقل کے بھڑکے ہوئے گھوڑے کو لگام دینے کا نام ہدایت ہے۔ عقل کے بھڑکے ہوئے، بھئی یہی تو وجہ تھی، عقل تھی نمرود کے پاس، فرعون کے پاس، شداد کے پاس، حمان کے پاس، قارون کے پاس، پھر بھی انہوں نے جو نہیں تھے وہ دعویٰ کرتے رہے۔ ٹھیک ہے نا، بات واضح ہو رہی، چلو آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے ہادی کو بھیجا عقلوں کی ہدایت کے لیے، ہادی آیا عقلوں کی ہدایت کے لیے، تو پتہ چلا جو عقلوں کی ہدایت کو آئے اسے زیان نہیں ہوتا۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ یعنی جو اللہم صلی علی محمد وآلہ، بیتا ہم نے وقت میں گنجائش نہیں، ہادی آیا عقلوں کی ہدایت کے لیے، ہادی ہدایت کرے انسان اس کی اطاعت کرے۔ میں نے ساری تمہید کو چھوڑ کے اب میں نتیجے کے قریب ہونے چلا ہوں۔ ہادی آیا، ہادی کا کام ہے ہدایت کرے انسان اطاعت کرے۔ جملہ وصول کیا آپ نے، ہادی ہدایت کرے انسان اس کی
اطاعت کرے، نہیں، میں اس جملے سے متفق نہیں ہوں۔ ہادی ہدایت کرے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی اطاعت کرے، نہیں، آپ ساتھ دیں گے؟ یعنی پتھر ہاتھ پہ آئے تو کلمہ پڑھے، درخت کو اشارہ کرے تو چل کے قریب آ جائے، پہاڑ کو اشارہ کرے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، چاند کو اشارہ کرے تو 2 ٹکڑوں میں بدل جائے، سورج کو اشارہ کرے تو نماز کی فضیلت کے وقت پہ آ جائے، ستارے کو اشارہ کرے تو دروازے پہ اتر آئے، مردے کو ٹھوکر مارے تو اٹھ کے بیٹھ جائے، زندہ کا جنازہ پڑھے تو قیامت کو بھی نہ اٹھے۔ وہ جو ہے نا باپ کی، سب مل کے ساتھ دیجیے گا، حیدری۔ بھئی یہ ہادی کا اختیار ہے، یہ ہادی کا اختیار ہے، بات ہادی کی بھی نہیں ہے۔ اگر ہادیہ بھی کہے کہ بچوں تمہارے لباس درزی کے گھر میں ہیں تو جبریل کو درزی بن کے در زہرا پہ جھکنا پڑتا ہے۔ حیدری مالک آپ کو سن، اللہم صلی علی محمد وآلہ، یعنی ہادی ہدایت کرے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی اطاعت کرے۔ اور ایسا نہ کوئی کہہ دے کہ ان کے خطیب، علماء، خطبہ، ذاکرین ممبروں پہ آ کے بس مناقب، فضائل و مناقب بیان کر کے چلے جاتے ہیں، مومنین کو خوش کر دے۔ نانا، ہمارا مکتب قرآن کا مکتب ہے، اہل بیت کا مکتب ہے، ہم ہوا میں باتیں نہیں کرتے، ہم جو بات کہتے ہیں اس کی دلیل قرآن سے رکھتے ہیں، ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں، جو بھی یہاں دعویٰ کیا جاتا ہے اس کی دلیل قرآن سے دیتے ہیں۔ میں نے کہا کائنات کی ہر شے ہادی کی اطاعت کرتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا کنٹرول امام مبین کو دے کے رکھا ہے۔ تو جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، دنیا ہم سے پوچھتی ہے کیا معنی امام مبین کے؟ میں نے کہا امام جو آگے ہو، مبین جو نظر آئے۔ پھر سوال کیا، اب خدا کی قسم اس ممبر کا کوئی معیار بناؤ، اس ممبر پہ ہر آنے والا کوئی اس کا اہل ہونا چاہیے، سوال کا ہونا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ آج نوجوان پڑھے لکھے کالجز، یونیورسٹی، اسکول کے طلباء ہم سے سوال کرتے ہیں، محرم سفر کے ایام کے اندر کہتے ہیں ہمارے کلیگ، ہمارے نوجوان، ہمارے ساتھی طالب علم ہم سے سوال کرتے ہیں تم یہ کیا کرتے ہو، وہ کیا کرتے ہو، تمہارے ہاں یہ مجالس کہاں سے آ گئی، تابوت کہاں سے آ گیا، شبی کہاں سے آ گئی، تم ماتم کہاں سے کرتے ہو۔ تو میں نے کہا نوجوانوں، طالب علموں، مت گھبرایا کرو، سوالوں سے کبھی پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ جو ان کے بڑے تھے وہ ہمارے بڑوں سے پوچھتے تھے۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ حیدری بھئی اگرچہ اقتدار ان کے پاس تھا، حکومت ان کے پاس تھی، تخت ان کے پاس تھا، پھر بھی تخت چھوڑ کے علی کے دروازے پہ آ کے کہتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ سلامت حیدری، سلامت رہے۔ کہا کہ علی نہ ہوتے، بھئی اگر ان کے بڑے ہمارے بڑوں سے پوچھتے تھے، اب ان کے چھوٹے ہم سے نہیں پوچھیں گے تو کیسے سے پوچھیں گے؟ کبھی نہ گھبرایا کرو، مطالعہ کیا کرو، علماء کے قریب ہو کے بیٹھا کرو، علماء سے استفادہ حاصل کیا کرو، طالب علم بنو۔ معصوم کا فرمان ہے انسان کی زندگیوں میں 3 مقام ہونے چاہیے، یا عالم ہو، یا طالب علم ہو، یا عالم دوست بنو، یعنی یہ 3 کیٹاگریاں ہونی چاہیے ہر مومن کے اندر۔ اب ہم نے کہا، جب دنیا نے کہا کہ اب امام مبین کسے کہتے، میں نے کہا امام جو آگے ہو، مبین جو نظر آئے۔ اب انہوں نے کہا اچھا آپ نے کہا امام مبین، نظر آنے والا امام، اب تمہارا امام کہاں ہے؟ پریشان ہو گئے ہو؟ کبھی پریشان نہ ہونا، ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، ہم اس باب سے جڑے ہوئے ہیں، ہم اس دروازے سے جڑے ہیں جو مدینۃ العلم ہے، جو باب مدینۃ العلم ہے۔ کبھی گھبرائے نہیں۔ جب کہا کہ امام مبین، میں نے کہا غائب ہے، کہا غائب ہے تو مبین نہیں، مبین نہیں تو کل شے پہ کنٹرول نہیں، کل شے پہ کنٹرول نہیں ہے تو اللہ کل شین قدیر کی بارگاہ تک لے جانے والا نہیں۔ یہ مسئلہ مشکل ہے کہ نہیں؟ کیا ہوا جب میں نے دہلیز نجف پہ بوسہ دیا اور قبر امیر المومنین پہ ہاتھ رکھ کے کہا، میں نے کہا مولا مسئلہ مشکل ہے۔ کہا کیا ہوا؟ ہم جو مشکل کشا ہے۔ کہا کہ
کیا مسئلہ؟ میں نے کہا امام مبین، نظر آنے والا امام، دنیا سوال کرتی ہے غائب ہے تمہارا امام، خود امام کا دعویٰ ہے۔ جو آج کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ میں نے امام کو ایسے دیکھا ہے جیسے اب دیکھ رہے ہو، چھوٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام نظر نہیں آ سکتے، ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو جو ہے نا، کبھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیلات میں جاؤں، یہ اشروں کے موضوع ہیں، میں چند منٹوں میں اسے کلوز کر رہا ہوں، دامن وقت میں بالکل وقت نہیں ہے، خوف طوالت دامن گیر ہے، تو میں اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جملہ عرض کروں۔ امام نے کہا کہ آیت کہاں سے پڑھی؟ میں نے کہا سورہ یاسین سے، کہ کل شین احسینہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا کنٹرول امام مبین کو دے کے رکھا ہے۔ کہا کہ آگے سے سورہ یاسین کو پڑھو، جواب بھی موجود ہے۔ جب میں نے سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالم آہد یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم کے بیٹو، اللہ کہہ رہا ہے، اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہیں کرو گے، پوجا نہیں کرو گے؟ کیوں؟ اس لیے انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا عدو مبین ہے۔ تو کبھی نظر آیا نیلے والے کے رہنے والوں، اس قصبے کے رہنے والوں، کبھی حضرت ابلیس نظر آیا؟ تو جہاں یہ ایک ہی جواب ملتا ہے، جہاں بھی گیا، دوسرے ممالک میں، دوسرے شہروں میں، قصبوں میں، قریوں میں، محلوں میں، شہروں میں گیا، میں نے سوال کیا، کبھی حضرت ابلیس نظر آیا تو انہوں نے کہا یہ ملعون نظر نہیں آتا، توجہ رکھیے گا، کہا یہ ملعون نظر نہیں آتا مگر اس کی گمراہی کے آثار نظر آ جاتے ہیں۔ تو سنو، میرا جواب بھی یہی ہے کہ ہمارا امام نظر نہیں آتا مگر اس کی ہدایت کے آثار نظر آ جاتے ہیں، اور مگر ابھی بھی اسرار ہے مبین کو دیکھنے کے لیے، تو جاؤ تم اپنا مبین لے آؤ، ہم اپنا مبین لے آئیں گے۔ سانی محترم، یہی وجہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مولا آ بھی جا کہ تیرے ساتھ سوئے ارتقا چلے، سجا کے لب پہ نادے علی کی دعا چلے، لینے کفن کے واسطے خاک شفا چلیں، اور ہم سب تیرے ساتھ کربلا چلیں۔ آخر تو سائروں کا مقدس امام ہے، آ جا کے تیرے بغیر جینا حرام ہے۔ مولا تو آ نہیں رہا، یہ تیرے اپنے رنگ ہیں، ہم لا نصب ہجوم کے تانوں سے تنگ ہیں۔ جنہیں اردو سمجھ آئے وہ ضرور ساتھ دیجیے۔ مولا تو آ نہیں رہا، یہ تیرے اپنے رنگ ہیں، ہم لا نصب ہجوم کے تانوں سے تنگ ہیں۔ مولا تو جانتا ہے ہر یزید سے مصروف جنگ ہیں، جو بھی حلال زادہ ہے تیرا غلام ہے، آ جا کے تیرے بغیر جینا حرام ہے۔ مولا آ بھی جا کے تیرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اصل میں دنیا آل محمد کے فضائل کو ماننا نہیں چاہتی، اسی لیے میں بات کو ختم کر دیا۔ یہ ایک لمبی طویل بحث ہے، نہ میں خود الجھنا چاہتا ہوں نہ الجھانا چاہتا ہوں۔ آؤ جملہ سنو، مجھے اجازت دے دو، میرے بھائی آ گئے ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں بات کو سمیٹ لیا ہے۔ کبھی دنیا سمجھنا ہی نہیں چاہتی کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، مرتبہ ہے۔ اسی لیے میں نے کبھی کسی سے پوچھا بھی نہیں کہ تو بتا علی کی عظمت کیا ہے، علی کی شان کیا ہے، علی کا مرتبہ کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے، اس لیے کہ میرے علم میں ہے جب ناقص ذہنوں میں علی آ نہیں سکتا، پوچھوں کس سے؟ اور جو ہے نا، ہاں ایک مرتبہ عجیب کیفیت دیکھی، مشاہدہ کیا، قلندر کی نگری میں اپنے بھی بیگانے بھی چھوم چھوم کے علی علی کر رہے تھے۔ میں حیران ہو کے، پریشان ہو کے، انگشت بے دنداں ہو کے، حیرت میں گم ہو کے سوچنے لگا، کوئی سمجھے نہ سمجھے، ذات قلندر سمجھ گئی ہے علی کی عظمت کیا ہے، علی کی شان کیا ہے، علی کا مرتبہ کیا ہے۔ میں نے دہلیز قلندر پہ بوسہ دیا، میں اندر داخل ہوا، میں نے کہا اے سات قلندر تو بتا علی کی عظمت کیا ہے، علی کی شان کیا ہے، علی کا مرتبہ کیا ہے، علی کی فضیلت کیا ہے۔ سنو گے، بے ساختہ قبر قلندر سے آواز آئی، پیشوائے تمام رندانم، پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر شہزانم، کہتا ہے بے شک میں رندوں کا پیشوا ہوں مگر علی کی گلی کا کتا ہوں، اور کتے کیا جانے علی کی شان کیا ہے۔ یا علی یا علی یا علی
यानी आप महसूस हुए। मैंने कभी किसी से नहीं पूछा कि तू बता अली की असमत क्या है, अली की शान क्या है। हाँ, आओ अली की ज़बान से सुनते हैं कि अली का मर्तबा क्या है, अली की फजीलत क्या है। आज आप ज़ाकिरों से सुनते हैं, सुरों में सुनते हैं, खुतबा से सुनते हैं, उलमा से सुनते हैं। आओ अली से पूछते हैं, या अमीर अल मोमिनीन, आपकी असमत आपकी निगाह में क्या है। मालिक अश्तर सहाबी अमीर अल मोमिनीन है, हाथ बांध के कहने लगा, शाह अमीर अल मोमिनीन, आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है। वे ऐसे ही अली चुप हुए जैसे आप चुप थे। अली हैदरी, अली इसलिए खामोश थे कि वो अली थे। अली सुन के अली वाला खामोश नहीं होता, क्योंकि अली जानते हैं जो अपनी जबान से अपने फजाइल बयान करे उसे अली नहीं कहते। अली इसलिए खामोश थे, और जो अली का नाम सुन के चुप हो जाए वो अली वाला भी नहीं होता। हाँ, जब अली खामोश हुए, अब मालिक अश्तर ने फिर कहा, शाह अमीर अल मोमिनीन, आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है। अली फिर खामोश हैं, फिर सवाल किया, शाह अमीर अल मोमिनीन, आप बताएं आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है। अली फिर खामोश हैं। अब मालिक अश्तर ने जुर्रत की, खुद फजाइल गिनना शुरू किए। वक्त में गुंजाइश नहीं, 50 फजीलतें मालिक अश्तर ने बयान की। मालिक अश्तर कहता है, शाह अमीर अल मोमिनीन, क्या सबसे बड़ी फजीलत यह है कि आप काबा में पैदा हुए। तवज्जो फरमाना अली वालों। कहा कि आपकी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि आप काबा में पैदा हुए। अली फरमाते, फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा बड़ी फजीलत यह है, पैदा होते ही जब पहली निगाह पड़ी चेहरे रसालत पे पड़ी। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा बड़ी फजीलत यह है कि जो पहली घुट्टी दी गई लवाब रसूल से दी गई, बड़ी फजीलत है। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा फिर बड़ी फजीलत यह है कि जब चलना सीखा, रसूल की उंगली पकड़ के चलना सीखा। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा फिर बड़ी फजीलत यह है, ताइफ के मकाम पर अल्लाह के रसूल की हिफाजत की। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा बड़ी फजीलत यह है कि अल्लाह के रसूल ने कहा, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा बड़ी फजीलत यह है कि अल्लाह के रसूल ने कहा, अना दारुल हिकमत वालियुन बाबुहा। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा फिर बड़ी फजीलत यह है कि आपका नाम अल्लाह के हुक्म से रसूल ने अली रखा। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा फिर बड़ी फजीलत यह है कि आप दमादे रसूल बने। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा फिर बड़ी फजीलत यह है हुसनैन शरीफैन करीमैन के बाबा बने। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा दमादे रसूल बने, सौजे बतूल बने, क्या बड़ी फजीलत है। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा बड़ी फजीलत यह है कि सितारा आपके दरवाजे पे उतरा। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा फिर बड़ी फजीलत यह है आपकी नमाज कज़ा हुई, सूरज पलट के वापस आ गया। कहा फजीलत है। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा फिर बड़ी फजीलत यह है कि आप आदम के मुश्किल कुशा बने। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा नूह की कश्ती को साहल में बचाया, क्या बड़ी फजीलत है। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा इब्राहिम को नारे नमरूद से बचाया। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा मूसा को कोहे तूर पे जलवा दिखाया, क्या बड़ी फजीलत है। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा ईसा को सूली से बचा के आसमाने चहारम पे बचाया। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा याकूब को यूसुफ मिलाया। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा यूसुफ को कुएं से निकाल के तख्ते मिस्र में बचाया। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। रसूल के बिस्तर पे सोए, आयत कुरान की नाजिल हो गई। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा बड़ी फजीलत यह है कुफार की अमानतें लुटाई। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। हालत रकू में ज़कात दी, आयत भलायत नाजिल हुई। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा बड़ी फजीलत ये है, बड़ी फजीलत ये है कि मुबाहले के मैदान में नफ्से रसूल बन के गए। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा अल्लाह और रसूल के वाहद गवाह बने। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा फिर बड़ी फजीलत ये है, बड़ी फजीलत ये है, जुमला सुनिएगा, बड़ी फजीलत ये है कि आप बदर के फाते बने। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा खंदक में कुल्ले ईमान बने। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा आपकी ज़रबत चली, अल्लाह के रसूल ने कहा ज़रबत अलीयन शौमल खंदक अफजल मिन अबादत सगलैन। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा बाबे खैबर को ठोकर मारी, वो दरवाज़ा गिरा। कहा बड़ी फजीलत है। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। मरहब हारिस अंतर की
गर्दनें उड़ाई, क्या बड़ी फजीलत है? कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। आप खामोश रहे, मैं जब तक आप खामोश रहोगे मैं फजीलतें गिनता रहूँगा। कहा फिर बड़ी फजीलत ये है कि आप अमीर अल मोमिनीन हैं। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा बाबुल उलूम है। कहा फजीलत तो है, बड़ी नहीं है। कहा बाबुल उलूम है, ताज औलिया है, साबत कदम है, हिर्जुल मोमिनीन है, खाबर दो जहां है, दाफे अल बला है, जाकर अकबर है, रासिखून फिल इल्म है, सौदे बतूल है, साकी कौसर है, यकजबा हो के हैदरी। कहा साकी कौसर है, शाफी मैशर है, सदीक अकबर है, सामने रोज़े जजा है, ज़ाहिर व अज़हर है, ताहिर व अतहर है, आली कदर है, गजलफर है, करार है, गैर फरार है, लाइक दरूद व सलाम है, मर्सी जज़ान है, लाइक दरूद सलाम है, मर्सी यज़दान है, नात के कुरान है, हादी दीन है, शाह सूबुद्दीन है। नहीं, आप थक गए हैं। कहा कि बड़ी फजीलत ये है, आप अमीनुल्लाह है, बाबुल्लाह है, तकदीरुल्लाह है, समरतुल्लाह है, जंबुल्लाह है, हबलुल्लाह है, खैरतुल्लाह है, दलीलुल्लाह है, जिक्रुल्लाह है, रहमतुल्लाह है, जीनतुल्लाह है, सिर्रुल्लाह है, शाकर बिल्लाह है, सब हैदरी सलवातुल्लाह है, सामने खल्क़ल्लाह है, तालब मरसातुल्लाह है, जिल्लुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, गलबतुल्लाह है, फज़लुल्लाह है, कुदरतुल्लाह है, कलामुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, मामूर मिनल्लाह है, नूरुल्लाह है, वजहुल्लाह है, हैबतुल्लाह है, यदुल्लाह है। जब फजीलतें गिन गिन के मालिक अश्तर थक गए, बात खत्म हो गई। मालिक अश्तर थक गए ना, मालिक अश्तर थक गए, फिर हाथ बांध के कहने लगे शाह अमीर अल मोमिनीन, फिर आपको आपकी उस अजमत का, उस फजीलत का वास्ता, ऐ अली जो आपकी नज़र में सबसे बड़ी है, अपनी ज़बान से बयान करो। अली मुस्करा के कहते हैं ओ मालिक अश्तर सुनना चाहता है अली की अजमत, अली की फजीलत, अली की निगाह में कौन सी है? तो फिर सुन, मोहम्मद की रिसालत की गवाही में उसका शरीक हूं जिसका कोई शरीक नहीं है। सलाम कुरान की मकतब के तालिब इल्म बैठे, यही आयत पढ़ी इमाम मुत्तकियान ने। मालिक अश्तर अली भी जब अपनी फजीलतें बयान करता है तो कुरान से बयान करता है। मैं कहता हूँ कि कुरान अगर लफ्ज़ों में ढले तो किताब बनती है, अगर वजूद में ढले तो अली बनता है। ये मौला इमाम मुत्तकियान ने खुद फरमाया कि वयक़ूल लल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदुम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ज़रा मोहतरम दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, वरना ये आयत खुद तकाज़ा करती है, एक घंटा अली की असमत इसके अंदर छुपी हुई है। तो बस एक अली के फ़ज़ाइल सुने, दूसरे अली की मुसीबत के चंद लफ्ज़ सुनो। दुनिया कहती है, एतराज़ करती है, हम समझ कैसे सकते हैं अली की शान क्या है, अली की अज़मत क्या है। मैंने कहा हम पहचान नहीं सकते, हमारी अकल की रसाई नहीं है हम अली समझ सके। मैंने कहा जो अकलों में समा जाए उसे अली नहीं कहते। अली कौन अली है? अगर मेराज पे हो तो लहजा बने, तूर पे हो तो जलवा बने, काबे में हो तो औला बने, गदीर पे हो तो मौला बने। ये है अली। माफ़ कर दीजिएगा, जब अली का तस्करा आता है मैं बेसाख्ता हो जाता हूँ, लेकिन एक अली के फ़ज़ाइल सुने और उस अली का मसाइब सुनाऊँ जिसके 35 साल खून रोता रहा। रोने वालों, जब हाय क्या के रोते हो, आपको मेरा छठा इमाम फरमाता है जब आपकी सदाएं बुलंद होती है ना, शाम से एक बीवी आती है, तन्हा नहीं आती, 4 साल की मासूमा साथ होती है। जब आपकी गिरिए की सदाएं बुलंद होती हैं, फूफी का शाना हला के कहती है जो हमारे 1400 साल के बाद गम सुन के रो रहे, बता हमारे क्या लगते हैं। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम।
کہا ایسے رویا کرو میرے جد کے غم میں جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے غم میں روتی ہے۔ عزادارو آیا ہے نا زہری، میں نے بس بات ختم کر دی، میرے دامن وقت میں گنجائش تھی وہ ختم ہوگی۔ ایک جملہ کہہ کے میں مصائب تمام کرنے لگا ہوں۔ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا آپ کے غلام کے بیٹے کی شادی ہے، میرے بیٹے نے شرط رکھی ہے جب تک آقا سجاد نہیں آئیں گے میں شادی نہیں کروں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رونے والوں عزادارو امام نے فرمایا زہری جانتا ہے نا کربلا کے بعد ہم نے خوشیوں کی محفلوں میں جانا چھوڑ دیا، ہم نے شادیوں کی تقریب میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ عزادارو دنیا کے کسی غم میں نہ رو، کہتا ہے مولا کوئی طریقہ بتا دو نا اس غلام کے گھر میں آپ کیسے آ سکتے ہیں۔ امام نے رو کے فرمایا پھر میرے بھائی علی اکبر کے مصائب اپنے گھر میں رکھ، ایسی مجلس بابا کر میں سجاد ضرور آؤں گا۔ عزادارو مجلس کا اہتمام ہوا، ممبر بن گیا، صفِ عذاب بچ گئی۔ اب اس نے ارادہ کیا مجلس کا اہتمام ہو گیا ہے، امام کو بلانے جاتا ہوں۔ عزادارو گھر کا دروازہ کھولا، سامنے آقا سجاد کھڑے تھے۔ کہا مولا میں تو آپ کو بلانے کے لیے جا رہا تھا۔ کہا جہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے، جہاں میرے علی اکبر کے مصائب ہوتے ہیں، میں سجاد خود چل کے آ جاتا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو جا کر ممبر پہ آیا، اس نے کہا آقا حسین کا علی اکبر بڑا خوبصورت تھا۔ عزادارو اس نے کہا بڑی مشکل سے حسین نے میدان کی طرف بھیجا، ادھر سے علی اکبر نے کہا بابا میری مدد کو آؤ، ادھر سے سجاد کی اندر آقا سجاد سن رہے ہیں میرے بابا کی حالت یہ تھی، پدر پر لاشیں بسر زانو بے زانو۔ عزادارو امام نے فرمایا اکبر مجھے آواز دو، میری آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ عزادارو جب مجلس ختم ہوئی، عزادارو مجمع میں کہرام تھا، عزادارو سارا مجمع بے ہوش ہے۔ اب زہری آگے بڑھا، دیکھوں امام کی کیا حالت ہے۔ عزادارو ممبر کے قریب امام تھے، جب ڈھونڈنے لگا امام نظر نہیں آ رہے۔ عزادارو جب لوگ جا رہے تھے اس کی نظر پڑی، دروازے کے قریب امام حالت غشی میں پڑے ہوئے تھے۔